السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج 21 فروری 2024 ہے اور عام انتخابات کو ہوئے 12 دن ہو گئے ہیں، اور اب جا کے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا اور صدر مملکت کون ہوگا۔ دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان آخرکار چیزیں طے ہو چکی ہیں اور ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی بٹوین پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ اس پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، شہباز شریف، آصف علی زرداری، اسحاق ڈار، مراد علی شاہ اور سردار ایاز صادق موجود تھے۔ اس پریس کانفرنس کا آغاز بلاول بھٹو زرداری نے کیا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار برائے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو ووٹ دے گی پاکستان پیپلز پارٹی، یہ طے ہوا ہے۔ اور دوسرا، صدر مملکت کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار آصف علی زرداری جو ہیں وہ صدر پاکستان کے امیدوار ہوں گے اور ان کو پاکستان مسلم لیگ نون ووٹ کرے گی۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے اس پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری ہیں وہ 5 سال کے لیے صدر ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ بھی 5 سال کے لیے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اچھا، کچھ چیزیں جو ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں مزید کہ کیا ڈسکشن ہوا ہے، کیا طے ہوا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے جی کہ چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا، پھر اس کے علاوہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ اسی طریقے سے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ اچھا، گورنرز پہ بات کر لیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور سندھ کے گورنر جو ہیں یہ نون لیگ سے ہوگا، لیکن یہ نون لیگ آگے اگر کسی اور اتحادی جماعت کو لینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد کے ساتھ حکومت بنائے گی مسلم لیگ نون کے ساتھ بلوچستان میں۔ اور پھر پنجاب اور بلوچستان کے جو گورنرز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے، جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے۔ وہیں پہ اس کے بدلے میں پھر پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ سپورٹ کرے گی۔ اور یوں اس طرح سے یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابتدائی طور کے اوپر سامنے آئی ہیں۔ شہباز شریف نے ایک بات کہی ہے جی کہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ تو کنٹینیویشن سے یاد آیا، یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزارتوں میں حصہ نہیں لے گی، لیکن جو 16 ماہ کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی پچھلی، اس میں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے وزارتیں لی تھی۔ تو ابھی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے مزید چیزیں کہ کیا ہوگا، کیا وزارتیں لی جائیں گی، پنجاب میں لی جائیں گی، مرکز میں لی جائیں گی، نہیں لی جائیں گی۔ یہ ہاں نا والا سلسلہ ابھی چلتا رہے گا، اب اس کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہوئیں، لیکن 2 عہدے اور 2 نام بھی کلیئر ہوئے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ امیدوار کون ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی امیدوار کون ہیں، گورنرز کون ہیں، یہ ابھی تک کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی۔ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کچھ مزید بھی آپ سے چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو جناب شہباز شریف صاحب نے یہ کہا جی کہ جو آزاد امیدوار جو جیتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کی اکثریت ہے اس وقت اسمبلی میں، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو موقع دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اکثریت نہیں دکھائی، اور ہمارے پاس نمبر گیمز پورے ہیں اس لیے ہم اس پوزیشن میں ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ نمبر گیمز اس وقت پورے ہیں۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا جی کہ شہباز شریف صاحب نے جی کہ جو باریاں لینے والی بات ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے، شاید وہ سلپ آف ٹنگ تھا ان کا۔ پھر انہوں نے ندیم چند کے لیے حاجی صاحب کا لفظ استعمال کیا، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ آزاد اکثریت، اگر آزاد امیدوار اکثریت اگر ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے، ہم ان کو قبول کر لیں گے۔ اور پھر یوں شہباز شریف کے علاوہ بلاول، آصف علی زرداری، کچھ 2-3-4 جملے انہوں نے اس بارے میں بات کی، لیکن پیپلز پارٹی نے مرکز میں اور پنجاب میں وزارتیں لینے یا نہ لینے کی نہ ہی تردید کی اور نہ ہی
تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب ایک چیز تو بہرحال ہے کہ اس پوری پریس کانفرنس میں بار بار یہ بات کی گئی کہ جی کو جو ملک کو اس وقت درپیش چیلنج ہے وہ معیشت کا ہے، تو اس حوالے سے یہ تسلیم تو کیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس وقت معاشی طور کے اوپر حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہیں، تو کیا آگے چل کے کیا سلسلہ ہوتا ہے، کس طرح سے یہ معاشی طور کے اوپر بہتری لائی جاتی ہے، یہ بہت اہم ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جن کا یہ موقف ہے جی کہ ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ہم اس سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے، تو یہ باتیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جس طرح کی پلاننگ میں ہے، ایک چیز تو وہ کلیئر کر رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح بیٹھیں گے نہیں اور ان کو چلنے بھی نہیں دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے آگے حکومت لے کے چلتے ہیں، تو اگر یہ صورتحال ہوئی، سیاسی عدم استحکام ہوا، تو پھر اس ملک کی معیشت کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ہمیں اللہ نہ کرے لیکن سننے کو نہیں ملے گی، دیکھنے کو کوئی معاشی طور کے اوپر کوئی اچھی چیزیں ہمیں نہیں نظر آئیں گی۔ اچھا، ایک چیز اور تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ کنفیوز اس لیے کر رہی ہے کہ جو نام طے ہوئے وہ تو انہوں نے بتا دیے، جیسے صدر مملکت کا اور وزیر اعظم کا، لیکن سینٹ کے حوالے سے، پھر اس کے علاوہ وزارتوں میں جانے یا نہ جانے کے حوالے سے ابھی تک چیزیں طے نہیں ہوئی، اس میں مزید ڈسکشن ہونی ہے۔ تو اس سے ایک چیز تو بہرحال لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی تک نیگوسیشن چل رہی تھی، مذاکرات چل رہے تھے، کوئی بات چیت چل رہی تھی، اچھا یہ ساز باز یا سودا بازی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو آپس میں جب بات چیت کرتی ہیں تو اس میں پھر چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سے بارگیننگ پوزیشن میں ہوتی ہیں کہ آپ ہمیں یہ دے دیں، یہ لے لیں، تو یہ چیزیں اس طرح سے آگے چلتی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف جس نے انتخابی نشان کے بغیر انتخاب لڑا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ الیکشن رگ ہوا ہے، اور اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ باتیں کی گئی، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بہت کچھ اس کے اوپر لکھا گیا، پاکستان کی میڈیا نے بھی اس کے اوپر کافی زیادہ لکھا۔ اب یہ معاملہ الٹیمیٹلی عدالتوں میں آنا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کس طرح سے اس معاملے کو لے کے جاتی ہیں۔ لیکن پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک چیز تو بہرحال رہی کہ جو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سول سپرمیسی تھی، وہ ہمیں ذرا مضبوط پوزیشن میں نہیں نظر آئی، اور اس کی ریزن اب بھی اگر ہم بات کریں تو شاید ہمیں اس حوالے سے کوئی چیزیں بہتر نہ ملیں۔ اس کی ریزن بالکل سادہ سی ہے، اور وہ ریزن جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی ایک سٹیٹمنٹ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر سادہ اکثریت مجھے ملی، میری جماعت کو ملی، تو پھر میں وزیر اعظم کا امیدوار میں نے ہونا ہے۔ تو اس سے کلیئر ہوتا ہے، یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ سمپل میجورٹی ہوگی تب میں وزیر اعظم کا امیدوار ہوں، کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر ایک حکومت جو ہے وہ سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی تو وہ مضبوط ہوتی ہے، لیکن وہ حکومت جو اتحادی جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہو وہ کمزور فوٹنگ کے اوپر ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے جس طرح کے ڈائنامکس ہیں پولیٹکس کے، یہاں پہ سیاست میں جس طرح سے ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی چیزیں گڑبڑ ہوں تو اچانک سے اتحادی سائیڈ لائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر حکومت کولیپس ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، کبھی عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے، یا کبھی کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ نہ بھی آئے تو الٹیمیٹلی پھر ہماری ماشاءاللہ عدلیہ تو ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں، چاہے یوسف رضا گیلانی ہوں، چاہے میاں محمد نواز شریف ہوں، یا جو عمران خان کے ساتھ ابھی کورٹس میں ہو رہا ہے، تو یہ وہ مثالیں اس پہ موجود ہیں۔ تو اگر کوئی سادہ اکثریت کے ساتھ کوئی وزیر اعظم آتا تو اس کی پوزیشن مختلف ہوتی، جمہوریت مضبوط، بہت زیادہ مضبوط ہونے کا
کے حوالے سے امید ظاہر کی جا سکتی تھی، سول سپرمیسی کی بات کی جا سکتی تھی، اور یہ کہا جا سکتا تھا کہ اب ہر ادارہ اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرے گا۔ لیکن پی ڈی ایم پارٹ 2 دیکھیں کہ اب ایک معاملہ جو بہرحال ہے وہ ہے معیشت کا، معیشت کو کس طرح سے آگے لے کے چلتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہوگا۔ تو لیٹس سی، یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 یا 2 دنوں میں جو ہے وہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، قومی اسمبلی کا بھی، پنجاب اسمبلی کا بھی، اور پنجاب کے حوالے سے یہ بہت زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ اور اچھا ڈیلیور اگر کوئی کرے گا تو وہ پنجاب ہوگا۔ تو حکومت سازی کے مرحلے میں، اور پھر وزارتیں بھی اس پارٹی نے لینی یا نہیں لینی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اب چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ ہمیں انفارمیشن آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اب تک یہ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔